کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ احمد آباد میں اس شعر کا ڈھونگ مچا دو، ہے جی میں سب کو مانتا ہوں۔ میرا عقیدہ جان لو، میرا عقیدہ جان لو، ہم دو ثنا کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے پرمغز خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم احمد مرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے۔ عورتیں بلا آواز کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ان کی آواز عورتوں کی نہیں آنی چاہیے۔ احمد مرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی سے اعلیٰ سبھی سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے ان کے جیسا بولو، ہو تو بتاؤ دنیا والوں، کون ہے ان کے جیسا بولو، ہو تو بتاؤ دنیا والوں۔ اشرف اعلیٰ افضل وقدم صلی اللہ علیہ وسلم،
اشرف اعلی افضل قدم صلی اللہ علیہ وسلم طرز تکلم سبحان اللہ آپ کی باتیں اللہ اللہ طرز تکلم سبحان اللہ آپ کی باتیں اللہ اللہ آپ کے نام پہ کیوں نہ کہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پہ کیوں نہ کہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان پر مولا ابھیرے بے مقصد جو لب ہی نہ کھولے جس کی زبان پر مولا جو لب ہی نہ کھولے جس کا ہر ایک قول ہے محکم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہر ایک قول ہے محکم صلی اللہ علیہ وسلم کاش وسیم مدینے آئے آ کر اپنی نعت سنائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے کاش وسیم مدینے آئے آ کر اپنی نعت سنائے ورد زباں ہو بس یہی ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم ورد زباں ہو بس یہی ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور درود شریف بزرگان محترم گراں قدر علماء کرام اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا احمد آباد کی سرزمین پر آپ کے اس علاقے چنڈوڑا تلاؤ میں چلنے والے مدرسہ صفا کے سالانہ جلسے میں جمع ہونا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔
बेहतर नताइज के जाहिर होने का जरिया बना है। इस मदरसे का नाम भी अजीब नाम है, मदरसे सुफ़ा। वैसे तो देखा जाए हर मदरसे का ताल्लुक उस सुफ़ा के साथ है। मस्जिद नबवी में जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब और अपने अहबाब को जो तालीम देते थे, तो वो तालीम गाह जो है उसको सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। वैसे दुनिया में चलने वाले हर मदरसे का ताल्लुक और निस्बत उसे उसी मस्जिद नबवी के सुफ़ा के साथ हासिल है, लेकिन ये आपका ये मदरसा, इसका नाम ही मदरसा सुफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को उस सुफ़ा की बरक़ात से मालामाल फरमाए, और जिस तरह उस मदरसे सुफ़ा मस्जिद नबवी से जैसे आशिकीन रसूल और आशिके खुदा बंदे पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे सुफ़ा से भी आशिके रसूल बंदों को और बंदियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमाए, और रब्बे कायनात अपने दीन की इशाअत और हिफाजत के लिए इस मदरसे सुफ़ा को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन मदारिस इस्लामिया में और मकातिब दीनिया में जो काम किया जाता है वो दर हकीकत इंसान को सही माने में इंसान बनाने का काम इन मकातिब और मदारिस में किया जाता है। ये याद रहे, हर इलाके की खूबी और हर इलाके की अच्छाई ये वहां के लोगों की अच्छाई में छुपी हुई है। हमारे मुआशरे में एक तबका बच्चों का है, दूसरा तबका जवान का है, तीसरा तबका बूढ़ों का है। शरीयत इस्लामिया ने इन मकातिब के निजाम की जाल हमारे उलमाए किराम और बुजुर्गाने दीन ने इन मकातिब इस्लामिया की जाल को बिछाकर दर हकीकत इन बच्चों को बचपन ही से उनकी जिंदगी के रुख को सही करने की तरफ लगा दिया, ताकि इन बच्चों की जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद के जितने मराहिल मरने के बाद के भी आने वाले हैं, वो तमाम मराहिल किस तरह आसान हो जाए उसकी पूरी तरतीब इन मकातिबे दीनिया में सिखाई जाती है। सही माने में इंसानों को इंसान बनाया जाता है। और ये याद रहे, औलाद की फिक्र करना ये तो नबियों की सुन्नत रही है। औलाद की फिक्र करना ये नबियों की सुन्नत रही है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम। याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ए बारी इलाहा तू इस शहर को अमन वाला बना, वज्नुबनी व बनिय्या, और अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने अजीमुल मर्तबत नबी है और दुआ ये मांग रहे हैं, अल्लाह तू मुझे बुत परस्ती से बचा और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। क्या उस वक्त तुम हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा करने का वक्त आया? उन्होंने
وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، بچوں کو جمع کر کے کہتے میرے بچوں یہ تو بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ یاد رہے اولاد کا پیدا ہو جانا یا پیدا کر لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن ان کی بہترین تربیت کرنا یہ مشکل ہے۔ اس زمانے میں بہت کرنٹ مسئلہ اولاد کی تربیت کا ہے، جس سے اکثر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ The best of century in world حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کی شخصیت سے پوری دنیا واقف ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے بعد 1300 سال کے بعد جب بیت اللہ کی از سر نو بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا شاہ فہد کے زمانے میں، تو اس کے افتتاح کی جب تقریب رکھی گئی بیت اللہ کے افتتاح کی، پوری دنیا کے مشاہیر علماء کرام اور مشائخ کو بلایا گیا تھا، لیکن اس وقت بیت اللہ کے افتتاح کی چابی the best of century in world حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دی گئی۔ میں پہلے حضرت کی زندگی کی کچھ جھلک آپ کے سامنے رکھوں، پھر حضرت کیا کہتے ہیں وکیل میں بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہندوستان میں گزری ہے کہ حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں وہاں کے ائمہ کرام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی باتوں کے حوالے اپنے جمعہ کے خطبے میں دے ان کی حیات میں۔ یہ وہ شخصیت گزری ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عمراء وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن کسی کی نماز غائبانہ حرمین شریفین میں نہیں ہوئی۔ اب یہ نماز غائبانہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، وہ مسئلے سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کل ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگ اختلافات میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ سوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں کرنا زندگی میں ایک مرتبہ بھی سابقہ نہیں پڑتا، ایسے مسائل میں ہم لوگ الجھ گئے ہیں یا ہم کو الجھا دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر آپس میں اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت گزری ہے کہ جن کی انتقال کے بعد غائبانہ نماز تقریباً 27 لاکھ لوگوں نے حرم مکہ میں پڑھی اور 15 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ حرم مدینہ میں پڑھی۔ اتنی بڑی شخصیت، 27 رمضان کا دن جمعہ ہے، حضرت نے کہا لا قرآن لاؤ سورہ کہف پڑھ لے۔ سورہ کہف کے لیے قرآن لیا، قرآن کو کھولا تو سورہ کہف کی بجائے کھل گئی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین پڑھ، بھائی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ارے بھائی بولو نا، اب ہم نہیں پڑھتے وہ الگ بات ہے، ہم لوگوں نے ایجنسیاں دے دی گھر کے بوڑھوں کو کہ وہ پڑھ لیں گے، حالانکہ قرآن کے تلاوت کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اس پر ہمیں اپنے آپ کو جمائے رکھنا چاہیے۔ تو حضرت نے قرآن لیا سورہ کہف کے لیے، لیکن کھل گئی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، فَبَشِّرْهُ
बिमा गफीरत व अजरिन करीम पर पहुंचे और रूह निकल गई। समझ गए? कितनी मुबारक मौत। जुमा का दिन 27 रमजान और कुरान की तिलावत, और उसमें भी आयत करीमा भी अजीब, फबश्शिरहु बिमा गफीरतिन। इसका तर्जुमा ये होता है कि इनको बशारत दे दो मगफिरत की और अच्छे अजर। ये आयत करीमा जुबान पर और रूह निकल गई। जिनके इंतकाल के बाद 8 साल के अरसे में 100 से जायद जुबान में उनकी जिंदगी के मुतालिक सवान हयात लिखी गई। 100 से जायद जुबान, इतनी बड़ी शख्सियत। वो खुद फरमाते हैं, ये मैं एक बैकग्राउंड कायम कर रहा हूं। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी है। वो फरमाते हैं कि मेरी तरबियत में और मेरी निगरानी में मेरी वालिदा ने 4 बातों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मैं मां बहनों से ये बात अर्ज करूंगा कि दिल के कानों से सुने इस बात को। हमारे बच्चे भी बड़े बन सकते हैं अगर इन बच्चों की बचपन में हमने फिक्र की और इनकी तरबियत का निजाम चलाया तो ये बड़े होने के बाद बड़े बनेंगे। और अगर इनकी तरबियत का निजाम हमने बचपन में नहीं चलाया तो ये बड़े होने के बाद बुरे बने। कुर्बानी माँ बाप को देनी पड़ेगी। तो हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं कि मेरी तरबियत में मेरी वालिदा ने 4 बातों की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया था। नंबर 1, मेरी वालिदा ने पूरी कोशिश ये की कि मेरे पेट में हराम का लुकमा तो दूर, शक वाला लुकमा भी मेरे पेट में न जाए। समझ रहे हो? अब आजकल हाल तो ये है कि माल कमाने की लालच और पैसों मारो परमेश्वर अने हूं तेनो दास, उसकी ऐसी फिक्र और ऐसा भूत हर एक पर सवार है कि माल के मामले में चाल से, गम से अने भाव से जो भी आने दो। हलाल है तो भी मोस्ट वेलकम, हराम है बोले चलेगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये अजीब बात, ये अजीब बात कि हर जमीन हर दाने को कबूल नहीं करती। आपने देखा होगा आने दो पेट में। दुनिया में हमने ये देखा है कि जब किसी मरीज और बीमार आदमी को ब्लड की जरूरत रहती है, खून की जरूरत पड़ती है, तो वो खून चढ़ाने से पहले उसके ग्रुप को देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप है। फिर जिसके बदन पे चढ़ाना है उसके साथ मैच भी किया जाता है, तो चेक भी किया जाता है, मैच भी किया जाता है। ये नहीं कि भाई चलो लाल है तो चढ़ा दो, तो कहा कि भाई ये लाल लाल में किसी का लाल चला जाएगा। भाई ये तो ग्रुप चेक करना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा। ये याद रहे, खून का ग्रुप अगर चेक और मैच किए बगैर अगर किसी के बदन पर ब्लड की बोतल चढ़ा दिया तो नतीजा ये हो सकता है कि वो मरेगा। ये याद रहे कि जैसे ब्लड के ग्रुप को चेक और मैच करने के बाद बीमार के बदन पे लगाया जाता है, इसी तरह माल के ग्रुप को चेक और मैच करने के बाद कि ये माल जो मैं कमाता हूं, ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम, ये मेरे वसाइल, ये जिस तरीके से मैं कमाता हूं, तो ये क्या शरीयत मोहम्मदिया से मैचिंग है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के मुआफिक है? कुरान की तालीम के मुआफिक है कि मुखालिफ है? हमें चेक करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। अगर चेक और शरीयत और सुन्नत से माल को चेक और मैच किए बगैर अगर हमने कमाया है तो ये याद रहे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के
خود انہوں نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بدن کا وہ حصہ جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ آخر کیا بات تھی؟ حلال کمائی کے لیے اور حلال لقمے کے لیے اللہ نے نبیوں کو ہدایت دی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ اکل حلال کے بعد اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا۔ اب کہاں کھانا اور کہاں عمل صالح؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اعمال صالحہ کے وجود میں لانے میں بہت بڑا دخل حلال کمائی کو ہے اور حلال لقمے کو۔ ہم علماء سے پوچھیں، مسائل معلوم کریں کہ بھائی یہ اس طریقے سے میں کما سکتا ہوں، آج یہ معاملہ ہوا ہے، آج میرے بزنس میں ایسا ہوا، میں جاب جہاں کر رہا ہوں وہاں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ہم پوچھیں علماء سے، یہ نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورس آف انکم کو دیکھا جائے گا زندگی کے فیصلے کے لیے۔ ایک موقع پر مجھ سے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ کہا کہ مفتی سلمان کئی مرتبہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے خطوط میں یہ بات لکھوائی کہ کسی کے نماز کو دیکھ کر کوئی معاملہ نہ کرنا، نماز والی زندگی الگ ہے اور معاملات والی زندگی الگ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے برادران وطن جب ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو مسجد کے گیٹ پر ان کے بچوں کو لے کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کو دم کر دو۔ کوئی ہمارے گھر پر دم کرانے کے لیے نہیں آتا، ان کو معلوم ہے مسلمان کے دم میں دم، مسجد کے گیٹ تک، تھوڑا آگے بڑھا ایکسپائری ڈیٹ شروع ہو جائے گی، یہ خود بے دم۔ تو جب خود بے دم ہوگا تو اس کے دم میں کہاں دم رہے گا؟ جو کرانا ہے وہ گیٹ تک کرا لو، بعد میں ختم۔ سمجھ رہے ہو؟ ضرورت ہے اپنی سورس آف انکم کو حلال اور پاکیزہ بنانے کی۔ مال کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، طائفہ اور ویشیہ عورت بھی مال تو کما لیتی ہے، چوری ڈکیٹی کر کے بھی لوگ مال کما لیتے ہیں۔ مال حلال طریقے سے کمانا یہ کمال کی بات ہے، اور یہ یاد رہے مال کو کمانے کے نشے میں ناجائز اور حرام کی فکر نہیں کی اور مال کو بٹور لیا، دنیا میں نقد نقصان یہ ہوگا کہ اولاد ہمارے کام کی نہیں رہے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ان حرام اور ناجائز لقموں کی وجہ سے اللہ رب العزت طاعت کی توفیق، عبادت کی توفیق کو اللہ چھین لے گا۔ پھر کیا ہوا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، یہ یاد رہے بھوکے رہنا پسند کرنا، کم کھانا پسند کرنا، لیکن لوگوں کی ہرس میں اور مالدار بننے کے چکر میں لوگوں کی ٹوپیاں اڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، اللہ دیکھتا ہے۔ بقول حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے پہلی بات نقل فرمائی
کہ میری والدہ نے میری تربیت میں 4 باتوں کی طرف خصوصی توجہ دی تھی۔ نمبر 1، میری والدہ نے پوری کوشش یہ کی کہ حرام لقمے کی بات تو دور، شک والا لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ شک والا سمجھتے ہو کہ بھائی یہ حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز، خود کنفیوز ہو جائے کہ بھائی ایسے لقمے کو بھی کہا کہ میں ہٹا لوں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 90% حلال کو ہم نے سود کے خوف سے چھوڑ دیا۔ 90% حلال۔ آپ اندازہ لگا، آج ہم کو تو معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، پھر بھی کہتے بھائی بہت پوچھنے کا نہیں، بہت مولویوں کے چکر میں اپنے پڑھنے کا نہیں، اپنے وہ جو ٹھیک لگے وہ کر لینے کا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم۔ تو جبار کون ہے بھائی؟ قہار کون ہے؟ جس خدا نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے تم مایوس نہ ہو، اسی خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ او لوگو کان کھول کر سن لو، تمہارے رب کی پکڑ بڑی خطرناک پکڑ ہے۔ پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں دیکھو، سمجھ رہے ہو؟ آج کل بہت سے مرد حرام میں عورتوں کی بنیاد پر گرتے ہیں۔ عورتوں میں جو ایک لالچ کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں گئے تو کہا کہ بھائی ایسا فرنیچر ہمارے وہاں ہونا چاہیے، ایسے کپڑے ہمارے وہاں ہونے چاہیے۔ اب مرد میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حرام بھی لائے گا، ناجائز بھی لائے گا۔ ارے یہ یاد رہے، دنیا میں اچھا نظر آنے کے چکر کو بھول جاؤ۔ اچھا نظر آنے کی جتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت ہم اچھا بننے کی کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو حرام اور ناجائز لقمے سے اپنے آپ کو بچا۔ بھائی یہ اصول کی بات ہے، جیسا انکمنگ ویسا آؤٹ گوئنگ۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسی کوپن ریچارج کراؤں گے ویسی آفر ملے گی۔ ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ تو بولتے بھی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ دوسری بات، بھائی ہم دعا نہیں کریں، اللہ سے مانگے۔ خود نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم طیب لی کسبی، اے اللہ تو میری کمائی کو پاکیزہ بنا۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے۔ دعا کون مانگ رہے؟ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، اے اللہ تو میری کمائی کو پاکیزہ بنا۔ دوسری بات، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ میری والدہ نے بچپن سے میری جس طرح سے تربیت کی اور جن 4 باتوں کی طرف خاص طور پر دھیان دیا، ان میں دوسری بات یہ ہے کہ میری والدہ نے بچپن سے میری طرف اس بات میں خصوصی توجہ دی کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کروں، میرے ذریعے کسی کا دل نہ ٹوٹے، میرے ذریعے۔ چنانچہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک موقع پر، میرا بچپن کا زمانہ، ہمارے وہاں کام کرنے والی عورت، اس کا بھی بچہ تھا، تو میں نے اس کام کرنے والی عورت کے بچے کی پٹائی کی، تو میری والدہ نے اسی وقت اس بچے کو بلایا اور مجھے بلایا اور اس بچے سے کہا کہ اس کی پٹائی کر۔ اسی دن سے میرے دل میں ظلم اور زیادتی کی نفرت آ گئی۔ آج عورتیں، حال یہ ہوتا ہے آج عام طور پر جو معاشرہ گندا ہوا ہے اور معاشرے میں جو بگاڑ ہے، ان میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی ہے کہ کبھی بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے اور بچوں میں مار جھوڑ ہوتی ہے، ہم کسی طرح کی کوئی تحقیق نہیں کرتے اور بڑے الجھ جاتے ہیں۔
خاندان تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی. تو بچپن سے بچے کی اس طرح سے تربیت ہو کہ وہ اس کے اندر ظلم کی نفرت آئے، کسی کا کوئی حق نہ مارے، کسی کا کوئی حق نہ مارے. اور یہ یاد رہے اس کے لیے بہت بڑا دخل خود ماں باپ کی زندگیوں کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ خود کھڑے رہ کر پانی پیوے اور بچے کو کہے کہ بیٹا سٹ ڈاؤن، وہ بھی کہے گا کہ ابا کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں. وہ کبھی کھڑے رہ کر پانی پیتے، کبھی ایک سانس سے پانی پیتے اور مجھے کہتے سٹ ڈاؤن. سمجھ میں نہیں آ رہا. ماں باپ کی زندگی کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور یہ یاد رہے باتوں سے اولاد کی تربیت کم ہوتی ہے، عمل سے اولاد کی تربیت زیادہ ہوتی ہے. ایک موقع پر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے تہجد کی عادت کیسے پڑی. کہنے لگے الحمدللہ 5 سال کی عمر سے میری کبھی تہجد نہیں گئی ہے. کتنے سال کی عمر سے؟ 5 سال کی عمر سے میری تہجد نہیں ہے. اور کہنے لگے کہ مجھے 5 سال کی عمر میں تہجد کی عادت کیسے ہوئی. ایک موقع پر رات کو نیند سے میں بیدار ہوا. میں نے کیا دیکھا، ایک کونے میں میرے والد صاحب رو رہے ہیں، ایک کونے میں میری والدہ رو رہی ہے. میں اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس گیا، والدہ کے پیر دبانے لگا، سر دبانے لگا. کیا امی کیا آپ کو پیر درد کر رہا ہے، کیا سر درد کر رہا ہے؟ وہ دعا میں مشغول ہے، رو رہے ہیں. دعا سے فارغ ہوئی میری والدہ نے کہا بیٹا سجاد کوئی درد نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد کر کے رونا چاہیے. میں نے کہا امی جان کیا یہ کام میں نہیں کر سکتا؟ میری والدہ نے کہا بیٹا یہ کام تو ہر ایک کو کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ امی جان کل سے آپ مجھے اٹھا دیں. چنانچہ جس دن میری والدہ مجھے تہجد میں نہیں اٹھاتی اس دن میں روزہ رکھ لیتا تھا. میری والدہ مجھے اس لیے اٹھا دیتی تھی کہ چلو 2-4 سجدے کر لے گا لیکن اس کا دن تو صحیح معنی میں کٹ جائے گا. آج ہمارے بچوں نے ہمیں خدا کے سامنے روتے ہوئے نہیں دیکھا. آج ہمارے بچوں نے ہمیں مصلوں پر نہیں دیکھا. آج ہمارے بچوں نے ہمیں تلاوت قرآن میں نہیں دیکھا. آج ہمارے بچوں نے خدمت کے میدان میں ہم کو نہیں دیکھا. آج ہمارے بچوں نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھا. ہمارے بچوں نے کس پر دیکھا؟ ٹی وی پر دیکھا، واٹس ایپ پر دیکھا، نیٹ پر دیکھا، چیٹنگ کرتے دیکھا، فیس بک پر دیکھا. تو ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں خون کا وصف ہے اولاد میں آنے والا، خون کا وصف ہے اولاد میں آنے والا. بیج جیسا ہوگا شجر ویسا ہی پھل دے گا. سمجھ رہے ہو؟ بچوں کو دیندار بنانا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے. ہم لوگوں سے لڑتے رہے، ہم لوگوں کے حق کو مارتے رہے، ہم لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتے رہے اور نیت یہ رکھے کہ میرا بچہ نیک ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. عزم کا فاتح عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جو سجاؤ. عمل کی برابری سے غافل نہ ہونا. گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں نکلیں گے اور جو ڈالیں گے تو جیسا بیج ڈالا جائے گا اسی اعتبار سے پھل نکلے گا. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری والدہ نے دوسری جس بات کی طرف بچپن سے توجہ دی میری تعلیم اور تربیت میں، دوسری بات یہ تھی کہ میرے دل میں بچپن ہی سے ظلم و زیادتی کی نفرت میری والدہ نے بچپن سے ڈالی. میں کسی پر زیادتی نہ کروں. یہ یاد رہے مظلوم بننا پسند کرنا، ظالم بننا پسند نہ کرنا. مظلوم کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ خدا کی مدد نہیں. تیسری بات
حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی وہ یہ کہ میری والدہ نے میرے بچپن کے زمانے میں پوری کوشش یہ کرتی کہ کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، چنانچہ کبھی میں دن بھر کا تھکا ہوا رات میں عشاء پڑھے بغیر کبھی سو جاتا تو میری والدہ مجھے اٹھاتی اور نماز پڑھواتی، بعد میں سو جاتا۔ سمجھ رہے ہو؟ اب آج کل ہے ہمارے گھر میں ماحول، آج کل حال یہ ہے کہ اگر باپ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فجر میں ماں اٹھتی ہے، بچہ سویا پڑا ہے تو ماں کہے گی اس کے اوپر کمبل ڈال کے بیچارے کو ٹھنڈی لگے گی، یعنی کہنا کیا چاہتے تو بے نمازی رہی ہے میرے لال، بے نمازی رہنا تو۔ سمجھ رہے ہو؟ کہاں ہے ہمارے گھروں میں نمازوں کی عادت؟ کہاں ہے؟ خود اپنے گھروں کا جائزہ لیں، یہ اختلافات سے باہر نکلے، یہ سنی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ارے جنت دینے والا خدا ہے۔ ہم کو کس نے فیصلہ کرنے کو کہا ہے؟ انک تقضی ولا یقضی علیک، میرے مولا فیصلے آپ کرتے ہو اور آپ کے فیصلے کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ ہمیں کسی کی بدعملی کو دیکھ کر اس کو ہمیں حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اپنے اچھے عمل کو دیکھ کر ہمیں اترانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اے دائی نادا ہوش میں آ، فردوس تیری جاگیر نہیں۔ تو جنت کا دعویٰ نہ کر، جنت تیرے باپ کی نہیں ہے۔ ہوش تیری جاگیر نہیں، محشر میں پڑے گی آقا کی ہم پر بھی نظر انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ ان کی نظر رحمت ہم پر ضرور پڑے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہم کیوں آپس میں الجھے؟ ارے ہر ایک کو اپنا عقیدہ مبارک، ہر ایک کو اپنا مسلک مبارک۔ خدا کے واسطے دنیا کے حالات کو دیکھ کر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ۔ محمد الرسول اللہ کے امت کی فکر میں گرے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے امت کی فکر میں خون سے رنگین نعلین شریفین کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ اپنے مسلک میں، آپ اپنے راستے میں مضبوط رہے، دوسروں کے لیے فلیکسیبل رہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کس کا کام ہے۔ بھائی کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ارے بھائی بولو نا۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں تو سیدھے رہے، اعلان باقی ہے بھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں، او میری نعمتیں کھا کھا کر میری نافرمانیاں کرنے والوں، آج تم نیک لوگوں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمارا شمار صالحین میں ہوگا کہ مجرمین میں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، بھلی بنے۔ یاد رہے یہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان بچوں کے سامنے بھلائی والی زندگی ہمیں پیش کرنی پڑے۔ جب نبیوں نے فکر کی، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی فکر کر رہے، ایک موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام
اور حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام باپ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کی اور میری ملاقات جنت میں ہونا طے تھی، پھر آپ میری جدائی میں اتنا کیوں روئے کہ آنکھیں چلی گئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹے یوسف میں تیری جدائی میں نہیں رویا تھا، میں تو اس لیے رویا تھا کہ جب تو مجھ سے جدا ہوا تو مجھے یہ فکر سوار تھی کہ دینداری کے جس معیار پر میں نے تجھے چھوڑا، مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا وہ دینی معیار تیرا باقی ہے کہ نہیں؟ اس فکر کی بنیاد پر میں اتنا رویا کہ بیٹا میری آنکھیں چلی۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ ہمیں اپنے بچوں کو سچا انسان بنانا، سچا مسلمان بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سچا اپنے ملک کا خادم بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ امانت داری سکھائے، ایمانداری سکھائے، سچائی سکھائے، ہمدردی سکھائے، قرآن کے ساتھ بچوں کو جوڑے، اور یہ یاد رہے اللہ کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری صلاحیتوں کا، نہ ہماری طاقت کا، نہ ہماری استعداد کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ڈربن تھا، ڈربن سے تقریباً 80 کلومیٹر دور نابینا لوگوں کے مدرسے میں اللہ نے مجھے پہنچایا۔ مدرسے میں پڑھنے والے سب بچے نابینا سمجھتے ہو؟ ارے بھائی بولو، آج کل ہمارا حال ہے، ہم تو اردو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ایک آپ کو ایک بات بتاؤں جو ایک لطیفے کی شکل ہو گئی۔ بھروچ ضلع میں ایک بہت بڑے مولانا تھے، تو اب وہ مہاراشٹر کے علاقے کے تھے، اردو بولتے تھے۔ ان کی اہلیہ کو ملنے کے لیے اس گاؤں کی ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہا کہ حجیانی چھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ بولے کیا گیا؟ بولے بیت الخلا گئے ہیں۔ بولے ایکلا گیا چھے کہ کوئی ساتھے چھے؟ بولے نہیں، ویسے وہ اکیلے ہی جاتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں؟ وہ اکیلے ہی جاتے ہیں۔ خیر وہ چلی گئی عورت۔ پھر نماز میں وہی مولانا کو اس عورت کے شوہر ملے، پوری بات چیت کی، تو پھر وہ آئے گھر پر تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو عورت نے پوری بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تنے خبر نہیں بیت الخلا اٹلے شو؟ بولے نا بھائی، منے ہوں کہ دھلیا پاسے کوئی گوم ہسے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ بھی نہیں پا رہی یہ حال ہے بھائی۔ نابینا سمجھتے ہیں؟ ارے بولو نا، نابینا اندھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک عجیب احساس دل میں ہوا، ایک اللہ رب العزت نے حجت تام کر دی۔ ایسے پورے 100% بلائنڈ، 100% نابینا، کوئی 1.5 سال میں حافظ ہو گیا، کوئی 2 سال میں حافظ ہو گیا، عالم ہو رہے، مفتی بن رہے، قرات سبا پڑھ رہے، فتوی دے رہے۔ سمجھ رہے ہو؟ صرف نقطوں کے اوپر بس اس طرح کے ڈوٹس، اس پر وہ قرآن ان کا اس طرح سے بنایا ہوا، سب کتابیں اس طرح سے بنائی ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہاں کچھ بیان بھی مجھے کرنا تھا، میں نے ان اساتذہ کرام سے کہا کہ بھائی یہ ہم لوگ جن بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ تو ہمارا اکرام بھی کریں گے، ہماری جوتیاں بھی سیدھی کریں گے، لیکن یہ بچے پڑھنے والے بھی مخلص اور تم بھی مخلص، کہ ہمارے تو بچے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں
اور یہ بچے وہ ہیں کہ آپ کی جوتیوں کو پیر مار کر بھاگتے ہیں. نابینا ہے. قرآن اتنا شاندار پڑھتے ہم سوچ نہیں سکتے, پورے اخلاص سے لبریز. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ نابینا 13 ملک کے بچے پڑھتے ہیں, 2 سال میں قرآن حافظ عالم ہو رہے. عربی انہوں نے ریاض الصالحین, مشکات اور سب کتابوں کی عبارتیں پڑھائی. زبر زیر پیش کی بھی غلطی 100% آتا. اللہ رب العزت نے حجت تام کر دی, اور لوگوں میں کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں. یہ جام نگر میں جامعہ محمدیہ, وہاں کے محتمین تھے حضرت حافظ یعقوب رحمت اللہ علیہ, وہ بھی نابینا تھے. 300 سے زائد مدرسے چلاتے. کئی بار ان کے ادارے میں سالانہ جلسے میں بھی جانا ہوا, تکمیل حفظ میں بھی جانا ہوا. 300 سے زائد مدرسے چلا, نابینا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالیں. ورنہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ نہیں ڈالا تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور لوگوں کان کھول کر سن لو, اگر تم سیدھے نہیں رہے تو ہم تمہاری جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دیں گے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک موقع پر تذکرہ چھڑا کہ فلاں جگہ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, فلاں جگہ پر اتنوں نے. حضرت رونے لگے, پھر کہنے لگے کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کو کھینچ کر ان کو نہ دیا جائے. سمجھ رہے ہو؟ ضرورت ہے اپنے آپ کو بھلا بنانے. آج دنیا بھلے آدمی کی تلاش میں. ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, مایوس نہیں ہونا, تنگ دل نہیں ہونا. ہمیں ڈرنا ہے اپنے گناہوں سے. سمجھ رہے؟ کوئی ہمارا دشمن نہیں, کوئی پرایا نہیں, سب ہمارے ہیں, ہم سب کے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو زندگی دے کر گئے ہیں اس زندگی پر ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا. ہم نے جس خدا کو مانا ہے وہ خدا عاجز نہیں ہے, وہ خدا بے بس نہیں ہے, وہ خدا اتنا زبردست حکیم ہے, قدیر ہے, اور وہ خدا ایسی عزت دینے والا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو لے گئے, کنویں میں پھینک دیا, مارکیٹ میں غلام بنا کر ان کو بیچا گیا, وہاں سے جیل میں گئے. لیکن یوسف کو کہاں معلوم تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یوسف کو کہاں معلوم تھا کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا, مجھے غلام بنا کر بیچا گیا, مجھے جیل میں جانا پڑا. یوسف کو کہاں معلوم تھا کہ یہی ذلت کے نقشے سے اللہ وہ عزت دے گا کہ مجھے اپنے زمانے کا بادشاہ بنائے گا. یوسف کو کہاں معلوم تھا؟ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو بھلا بنائیں, ہم اپنے آپ کو بھلا بنائیں, اپنی زندگیوں میں خوبیاں پیدا کریں, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہر ایک کی راحت کا خیال کرے, ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے, بنا کسی کوئی مذہب کے نام پر نہیں, کوئی مسلک کے نام پر نہیں, کوئی عقیدے کے نام پر نہیں, ایک انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, ہر ایک کی خدمت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں اپنی طاقت پہ نہیں اترانا, ہمیں اپنی طاقت پہ نہیں اترانا, ہمیں اپنی صلاحیت پہ نہیں اترانا.
بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. جو خدا بنانا جانتا ہے وہ خدا اجاڑنا بھی جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح بنائیں. نمازیں ہم سے نہ چھوٹے, تلاوت قرآن ہم سے نہ چھوٹے. اس میں بہت سے لوگ کرکٹ کے بھی شوقین ہوں گے. بھائی شوقین ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, انگلی مت اٹھانا. شوق تو ہے. اور بہت سو کے پھر پرسنل کھلاڑی کے دیوانے ہیں. یہ فلاں کھلاڑی میرا فیورٹ. کیا ہے, کیسا ہے؟ ارے بھائی بولو نا, فیورٹ. ابھی ڈربن میں اب ہاشم املا کو تو جانتے ہوں گے نا بھائی. ارے بھائی بولو نا, دیکھو سب پھٹافٹ کہیں گے کس کا کھلاڑی ہے, کیا ہے, کون سی, پھٹافٹ بتا دیں گے سٹا سٹ. اگر پوچھو کہ بھائی زینب رقیہ کون تھی, نام سنا ہے میں نے نام کون ہے بھائی؟ ہاشم املا کا نام سنا ہے نا. ارے بھائی بولو نا, آپ تو اتنے صوفی بن رہے جیسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے, کوئی دوسری دنیا میں رہتے ہو. جب مولوی لوگوں کو معلوم ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا. تو ان کے ایک متعلقین, ان سے ملاقات ہوئی. اس نے جو اس کے فضائل بتایا کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود ہر نماز صف اول میں پڑھتا ہے. بزرگوں کی کوئی مجلس چھوڑتا نہیں ہے. علماء کرام اگر یہاں مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ابھی یہاں ہوتا تو آپ کی مجلس میں ضرور آتا ہوں, لیکن ابھی وہ آسٹریلیا کے ساتھ میچ چل رہی ہے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہر وقت. فارغ ہوا قرآن لے کر بیٹھ گیا, اسٹیڈیم سے جا رہے ہوٹل میں قرآن لے کر بیٹھ گیا. اس کی داڑھی وہاں اسٹیڈیم کے باہر بکتی ہے ہاشم داڑھی کے نام سے, لوگ خریدتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ ایسے ماحول میں رہ کر نماز نہیں چھوڑتا, وہ ایسے ماحول میں رہ کر تلاوت نہیں چھوڑتا. اور ہمارا حال, بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, جس کے پیچھے دیوانہ ہے وہ تو اللہ کے اتنے دیوانہ, اور ہمارا کیا؟ ضرورت ہے اپنے آپ کو بھلا بنانے کی. ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے, تلاوت نہ چھوٹے. بھائی نیت تو کرو. ادھار میں تو ہاتھی باندھ لیتے, باندھتے کہ نہیں؟ ارے بولو نا اجیر بھائی, ادھار میں ہاتھی باندھتے کہ نہیں؟ تلاوت ہم سے نہ چھوٹنے پائے. مولانا ذوالفقار صاحب فلاح دارین تڑکیسر کے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنے والد کا معمول نقل کرتے کہ میرے والد روزانہ 40 پارے قرآن کے پڑھتے تھے. کتنے پارے بھائی؟ 40 سمجھتے نا کہ نہیں سمجھتے؟ بولتے بھی نہیں, مولانا تو بول بھی نہیں رہے. یہ جانتے ہیں کہ بھائی پھر اٹیک ہم پر ہی ہے, اس لیے بہتر ہے سمم بکمن. یہ فہم ڈائجون نہیں کہیں گے, ہم تو یرجعون کے لیے بیٹھے ہیں. کتنے پارے پڑھتے روزانہ؟ 40. ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن. کب؟ بولے کسی کی وکٹ جانے دو نا, کوئی دنیا کے گراؤنڈ سے آؤٹ ہوا نہیں, ہم نے قرآن ہاتھ میں لیا نہیں. بھئی یہی ہوتا ہے. نیت کرو پابندی سے قرآن بھی پڑھیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے. ہم اپنے گھر میں اگر ہماری حیثیت باپ ہونے کی ہے اچھا باپ بن کر رہے, ہماری حیثیت ماں ہونے کی ہے اچھی ماں بن کے رہے, ہماری حیثیت پڑوسی کی ہے اچھے پڑوسی بن کے رہے, ہم اپنے ملک میں اچھا شہری بن کے رہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر ایک کی خدمت.
کون کیا کرتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اسی کی تعلیم ان مکاتب میں دی جاتی ہے۔ ابھی میں نے آ کر وہ جو مکالمہ جو سنا تھا، بھائی یاد بھی ہے مکالمہ کون سا ہوا تھا؟ وہ فردین بھائی کون آئے تھے؟ فردین بھائی بھی چشمہ بھی اتار لیا انہوں نے، نکاح ہو گیا نا ختم، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ تو دیکھیے اب وہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ در حقیقت ہمارے مزاج کی عکاسی ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کینچی کا رول ادا کرتے ہیں۔ ارے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں رشتوں میں کینچی کا رول ادا نہ کرے، سوئی دوری کا رول ادا کرے۔ کس کا رول ادا کرے؟ ارے بولو، سوئی دوری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کٹے ہوئے کو ملانا، پھٹے ہوئے کو ملانا، اور کینچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملے ہوئے کو کاٹنا۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ کینچی کا رول ادا کر رہے ہیں، ہمیں کینچی کا رول ادا نہیں کرنا، ہمیں کس کا رول ادا کرنا ہے؟ جو جدا ہے ان کو ملانا ہے، انتشار پیدا نہیں کرنا۔ اس وقت کی بنیادی ضرورت اتفاق کی، اتحاد کی ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، ورنہ مرو شور مچاتے کیوں؟ سمجھ رہے ہو؟ بھائی آپس میں محبتوں کو بانٹ کر زندگی بسر کریں۔ ہم نہ مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلائیں گے، نہ مسلک کی بنیاد پر نفرت پھیلائیں گے۔ دین اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے جس نبی کو مانا ہے، بس یہ ایک عقیدی بات کہہ کر بات ختم کروں، چونکہ بچے بھی کہتے ہیں ہم کو انعام کب ملے گا۔ یہ سب بات تو برابر ہے، مگر لیکن وہ کون چاچا تھے نا، الطاف چاچا، وہ یوں ہو گئے تھے نا، اگر مگر لیکن، اگرچہ کی روٹی مگرچہ کی دال، چنانچہ کی چٹنی بڑی مزیدار۔ سب باتیں تو برابر ہیں، لیکن کیا بات کر رہا تھا میں؟ ارے بھائی بولو، بھول گئے۔ گھٹا سر پہ اتبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ ارے کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ آخری بات تو کہ، لیکن کون سی آخری بات تھی؟ ایسا نہ ہو کہ آخری بات سے پہلے آخری ہو جاتا۔ خیر، تو بھائی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بہتر انسان بن کے رہیں۔ اللہ کے نبی، ہم نے جس نبی کو مانا ہے، بات یہ چلی، ہم نے جس نبی کو مانا ہے اس نبی نے محبتیں اتنی تقسیم کی کہ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار ہے، جس کا منافق ہونا اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، پھر بھی اس کی موت کے بعد عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے کے مطالبے پر آپ علیہ السلام نے اپنا نبوت والا کرتا اس کے لیے دیا تھا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دے۔ اس کا منافق ہونا تو اللہ نے بتا دیا تھا، پھر بھی نبی علیہ السلام نے اتنی محبت بانٹی۔ آج ہم اسی نبی کے نام پر اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں، یہ کیسے اللہ برداشت کرے؟ ضرورت ہے کوئی غیر نہیں، اس کا تعلق جون سے بھی مذہب کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جون سے بھی عقیدے کے ساتھ ہو۔ دیکھیے ایک طرف جو کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہ بھائی اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، تو پھر وید میں، ویدک زبان میں برہم سوتر ملتا ہے، ایکم برہم دروتیہ ناستے کہ ایشور ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ قریب آؤ تو شاید پہچان لوں گے ہمیں، قریب آؤ تو شاید پہچان لوں گے ہمیں،
یہ فاصلے ہی تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ ضرورت ہے محبتوں کو تقسیم کرنے کی، ہر ایک کی خدمت کریں، پوری انسانیت کی خدمت کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو پریکٹیکل طور پر ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس مدرسہ صفا کو بھی قبول فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیے الحمدللہ کچھ میں نے سنے تو جب بھائی ظاہر ہے کہ جب تھوڑا اٹھاتے ہیں، جب یہ گیہوں چاول کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اگر 5-10 من لینے ہوتے ہیں تو 10 من کو چیک نہیں کرتے، وہ جو کٹوری میں تھوڑے رکھے ہوتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آرڈر دے دیتے ہیں۔ تو میں نے اخیر میں یہ کٹوری کے تھوڑے پروگرام میں نے چیک کر لیے تو اس کی بنیاد پر کہہ دیا کہ بھائی پورا جو وکل ہے بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہو پورا کیا ہے؟ لیکن یہ تو اے اساتذہ کی کرامت ہے کہ 185 بچے اور 3 استاد، واہ! یہ ان کی کیا ہے بھائی بولو؟ سمجھ رہے ہو؟ اب اساتذہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ کیونکہ ہر جگہ جانا ہوتا رہتا ہے تو وہ بھائی میری تو ان سے کچھ بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی ان پہ برسنا مت۔ ہاں ورنہ بھی بہت سے لوگ کیا پستول لے کر ہی بیٹھتے کہ تم نے کہا ہوگا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہ سورس آف انکم نہیں، ہماری تھوڑی بستی پسماندہ ہے، کیسی ہے؟ خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی، ہوس کے نام پر کھل گئے منہ خزانوں کے۔ بادل پیر کا عروس آتا ہے نا، ارے ابھی تو آتا ہوگا نا اپنے چنڈوڑا تلاؤ 14 جنوری، ارے بولو، ارے بولتے بھی نہیں، ارے بادل پیر کا عروس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اس میں ماشاءاللہ ہر ایک مشغول، مال والا بھی غریب بھی، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے مال؟ بولے کیا کرنا پڑا، میرے کو شوق، گانڈا شوق ہے، کہتا شوق ہے، شوق بھی کہتا ہے گانڈا بھی کہتا ہے، کیسا بڑا گانڈا ہے دیکھو۔ اب پیشہ دل میں جگہ ہوگی تو ہر جگہ جگہ ہوگی۔ آج امت اگر تھوکنا اور تھوکنا بند کر دے نا تو امت کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تھوکنا اور پڑی گیا، ارے کھاتے کہ نہیں؟ مال والا بھی کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، بولے 5 والی بھی چلے گی اور 10 غلام، میں تو بالکل تڑپ رہا ہوں۔ بھائی ہم اپنے مال کے استعمال کے رخ کو بھی صحیح کریں، ہم اس کو بڑھائے، پیٹ بھر کے تنخواہ دے، کیسی دے؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صحابہ ہے، کہا کہ حضرت ایسا امام چاہیے جو مقرر ہو، مفسر ہو، مبلغ ہو۔ بولے تنخواہ کتنی دوں گے؟ بولے 1500 روپے۔ بولے اتنی تنخواہ میں اتنی زیادہ صفتوں والے بچے جننا ماؤں نے بند کر دیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر آخرت کا وعدہ نہ ہوتا تو مسجد کو امام نہ ملتے اور مدرسے کو مدرس نہ ملتے۔ قسم خدا کی، آخرت کے وعدے کی بنیاد پر یہ پڑھے ہوئے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج ہمارے بچے موبائل تو ایسے استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولے ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر میسج بھیجا کہ جیٹلا پیسہ پیٹ میں نتھی جتا، تیٹلا پیسہ نیٹ میں جائے چھے۔ میں کہا بات تو صحیح ہے، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو نا؟ اور بہت سے لوگ تو جو بھی نیا ماڈل آیا تو پرانا روانہ، نیا آیا پرانا، پر 2000 کی کوٹ، بولے نہیں یار اپنے تھوڑا لیٹسٹ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ لیٹسٹ۔ اب یہاں 2-2000 روپے کی کھوٹ بولے چلے گی تو 2000 مدرسے صفا میں دے لے۔ صاحب بہت مندی ہے، کیا بات کرتے ہو تم کو مانگتے شرم نہیں آتی یار؟ خرے مولوی لوگوں کو کامت کیا ہے؟ بھائی تھوڑی فکر کریں، تعلیم اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اساتذہ کی تنخواہ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے یہ ہمارے بچے آج بچے ہیں، کل بچے نہیں ہوں گے، کل یہ بڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس مدرسہ صفا کو بھی قبول فرمائے۔
اسی محبت کی نظر دیکھنے والے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں نعمت ایمان پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں امت محمدیہ میں ہونے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بھلے ماں باپ کے ملنے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ دین کی کچھ سمجھ کے ملنے پر۔ پیارے اللہ کرم کو اور بڑھا دیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہماری بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اوپر نیچے کی پیڑیوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما۔ پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنوں کو ہم سے راضی کر لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، سہولت کا، آسانی کا، فضل کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا عشق اور اپنی نسبت عطا فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پوری دنیا میں سے اے اللہ ظلم کو ختم فرما، پوری دنیا میں سے نفرت کے ماحول کو ختم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں محبتوں کی فضاؤں کو ہموار فرما، بھائی چارگی عام فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی قوموں میں محبتیں پیدا فرما، قوموں میں محبتیں پیدا فرما، بھائی چارگی عام فرما، امن اور شانتی کی فضاؤں کو ہموار فرما۔ اے اللہ ہر وہ کام جس سے ملک ترقی کی طرف آگے بڑھے ہم تمام کو اور ملک کے ہر ناگرک کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وہ برائی کہ جس سے ملک ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنے اے اللہ ان تمام برائیوں سے اس ملک کے ہر چھوٹے بڑے ناگرک کی مکمل حفاظت فرما، مکمل حفاظت فرما۔ پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آج کے یہ مدرسہ صفا کے 5ویں سالانہ جلسے کو اللہ تو قبول فرما، اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما، اس کی جتنی ضروریات ہے تعلیمی تعمیری اے اللہ تمام ضروریات کو غیب سے پورا کرنے کا انتظام فرما، اسباب مہیا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ آج کے اس جلسے کو بھی بے انتہا قبول فرما، اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جس نے جس اعتبار سے محنت کی، کوشش کی، پیارے اللہ تمام کو قبول فرما، تمام کو قبول فرما۔ اے اللہ بچوں نے بڑے شاندار پروگرام کیے، ان بچوں کو قبول فرما، ان کے والیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے صفا کے ایک ایک بچے کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا دائی بنا، اے اللہ انہیں عالم قرآن بنا، دائی قرآن بنا، عامل قرآن بنا، مائل قرآن بنا، عاشق قرآن بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو عاشق قرآن بنا۔ پیارے اللہ اس آج کے جلسے کو کامیاب بنانے میں جس نے جس اعتبار سے تعاون کیا، مدد کی، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جس نے رقومات عطا کی اللہ تمام کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، ترقیات سے مالا مال فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ جہاں جہاں جانا باقی ہے تیری مدد شامل حال فرما، کلمات حقہ کو زبان پر جاری فرما، تائید غیبی شامل حال فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ
آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، اور جتنی شرورات سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء، ان کے متبعین، صالحین، صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، حرمین شریفین میں، مینا، عرفات، مزدلفہ میں، اے اللہ قبولیت والی جگہوں میں، قبولیت والی گھڑیوں میں، قبولیت والے اعمال کے بعد تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، پیارے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ، ایک درخواست ہم آپ سے کرتے ہیں کہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں، گر رہے ہیں اور قیامت تک گرنے والے ہیں، ریت کے جتنے ذرات چمکے ہیں، چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکنے والے ہیں، درختوں پر جتنے پتے لگے ہیں، لگ رہے ہیں اور قیامت تک لگنے والے ہیں، اللہ ان تمام سے اربوں کھربوں گنا زیادہ اے اللہ تیری شایان شان اور تیرے نبی کی شایان شان، اے اللہ تو ان پر درود و سلام نازل فرما، تو ان پر درود و سلام نازل فرما، تو ان پر درود و سلام ہماری طرف سے، ہمارے والدین، بیوی بچے، گھر والوں کی طرف سے، اے اللہ اس نبی پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ایک درخواست ہم آپ سے کرتے ہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو، کسی کا حق ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، تیرے راستے میں ہو، احرام کی حالت ہو، تیرے گھر کا عاشقانہ چکر کاٹ رہے ہوں اور اسی حالت میں ہماری روح نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر مسجد نبوی میں کھڑے ہو، روضہ رسول نظروں کے سامنے ہو، اے اللہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوں، روتے روتے کہہ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام ہماری زبان پر ہو، تیرے نبی جواب دے رہے ہوں وعلیک السلام، اور اسی حالت میں نبی کے عشق، تیری معرفت اور امت کے غم میں ہماری جان نکل رہی ہو، اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، یا پھر جمعہ کے دن کی ایمان والی موت عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، پیارے اللہ ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا اور تمام شہیدان اسلام کی برکت سے اور چاروں سلسلوں کے اولیاء کاملین کے صدقے طفیل میں، خصوصاً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اور اللہ چاروں سلسلوں کے اولیاء کاملین کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد فی اول دعائنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط دعائنا، اللہم صل علی محمد فی آخر دعائنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم